پیارے امیر اہل سنت، میرا نام اکبر علی اتاری، ہند کے شہر مہاراشٹر نالا سوپارا سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے گھر میں یا حی یا قیوم کی برکتیں ظاہر ہوئی الحمدللہ۔ ہمارے گھر میں ایک مدنی منا ہے محمد اویس اتاری، عمر تقریباً 5 سال۔ اس کی انگلی میں رنگ پھنس گئی تھی پردے کی پائپ کی، تو بہت ہی جام تھی، نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن نکالنے کے دوران بچے کی امی اور ان کی ہمشیرہ اور بچے کے ابو خود جو ہے وہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مدنی منا جس کی زبان میں لغنت ہے محمد اویس، وہ بھی یا حی یا قیوم کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ تو دوران وظیفہ یہ تجویز ذہن میں آئی کہ انگلی کے آگے ٹیپ وغیرہ لگا کے گرم پانی میں انگلی ڈبائی گئی، اور بعد میں یہ رنگ الحمدللہ یا حی یا قیوم کی برکت سے نکل گئی۔ محمد اویس اتاری کی زبان میں لغنت ہے، پیارے پاپا جان اس بچے کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، یا حیو یا قیوموں کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ کرے یہ بچہ یا حیو یا قیوموں کا تلفظ ادا کرنے پر قدرت پالے، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کی زبان کی گرہ بھی کھل جائے۔ یا حیو یا قیوم، اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، بڑی برکت ہے اس کی۔ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی آسمان و زمین کے درمیان بلند ہوئی، لہروں نے کشتی کو تھپیڑے دیے، پانی گہرا تھا، پانی کی گرمی سے روغن قیر یعنی تارکول، غالباً اس کو ڈامر بھی بولتے ہیں، پگھل گیا اور قریب تھا کہ کشتی پانی میں ڈوب جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلایا۔ آپ نے اس نام کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک کے نام کی برکت سے روغن قیر جم گیا، اور وہ جو نام تھا اس کے معنی عربی میں بنتے ہیں یا حیو یا قیوم۔ یہ واقعہ تورات میں ہے۔ اس کی برکت سے ڈوبتا ہوا ڈوبنے سے سلامت رہتا ہے۔ یہ تورات میں ہے، اس کی برکت سے ڈوبتا ہوا ڈوبنے سے سلامت رہتا ہے۔ یہ واقعہ تورات میں یوں لکھا ہے، اس کی برکت سے یا حیو یا قیوموں کی برکت سے ڈوبتا ہوا ڈوبنے سے سلامت رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نام سکھائے تھے، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان پر آگ سلامتی والی بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی طرف لے گئے تھے اور ان کو وہاں تنہا بسایا تھا، تو حضرت یعنی اکیلا وہاں چھوڑا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نام بتائے تھے یا حیو یا قیوم، اور ان کو حکم دیا تھا کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو اس نام کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یا حیو یا قیوم کے ساتھ دعا کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نام کے ذریعے سے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کے لیے چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ اب یہ لکھا ہوا ویسے چشمہ زمزم، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے یعنی شیر خوار تھے، اور آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ زمزم جاری ہوا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر مارے تھے یا ٹھوکر لگائی تھی، غالباً پر مارے تھے، تو اس سے جاری ہوا۔ تو اب ایک یہ بھی سامنے آئی بات کہ انہوں نے، اب بھلے چھوٹے تھے لیکن نبی زادے تھے، اور یہ بھی نبی تھے، ان کو بھی نبوت ملی نا، تو عین ممکن ہے کہ یہ بطور معجزہ انہوں نے یا حیو یا قیوموں کا ورد کیا ہو اور ایڑیاں بھی رگڑی ہوں اور آب زمزم کا چشمہ یوں جاری ہو گیا ہو، یعنی یہ تطبیق شاید ہو سکے۔ تو بہرحال یا حیو یا قیوموں کے بہت مطلب ہے دیکھے فضائل ہیں، پہلے بھی اس کے فضائل بیان ہو چکے ہیں، تو اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فاصلہ بھی جلدی طے ہونے کی تو چند بدری بہاریں ہیں جو پہلے سنائی جا چکی ہیں
یہ فاصلہ جلتے ہوتا ہے، گاڑی پھنس جائے ٹریفک میں تو راستہ کھل جاتا ہے، گاڑی کو راستہ مل جاتا ہے. اس طرح کی بھی مدنی بہار یا بہاریں ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.